اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 234 ہے، یعنی 234۔ ہمارا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے یادیں باقی ہیں، اسی کے ذیل میں آج میں ایک بہت بڑی شخصیت جو علم و ادب اور تحقیق کے میدان میں بہت بڑا نام ہے، ان کا تذکرہ کروں گا، جن کا نام ہے مشفق خواجہ۔ ان کا شمار بھارت اور پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی، لکھی، پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں ان کی شہرۂ آفاق پر ہے۔ تو ان کے بارے میں کچھ کہنا مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال بہت بڑی شخصیت جن سے میرا تھوڑا سا تعلق رہا ہے، ان کا آج میں تذکرہ کروں گا۔ مشفق خواجہ مرحوم ہندو پاکستان کے اتنی نامور شخصیات میں بلند ترین مقام رکھتی ہے کہ جو علم و ادب اور پھر مزاح کے حوالے سے بھی ان کی تحریریں بڑی یادگار ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو مجھے کم از کم مشفق خواجہ صاحب کا کوئی ثانی اردو ادب میں فی الحال نظر نہیں آتا۔ آئندہ کوئی اللہ میاں بھیج دے تو اور بات ہے۔ تو آج ان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ وہی یادیں باقی ہیں کہ عنوان سے جو سلسلہ میں نے شروع کیا اسی کا ایک حصہ ہے، اور اس کی جو بھی قصے تو میں نے اس کی رکھی نہیں ہے، لیکن اپنے گوشہ کمال کی جو نشستیں ہیں اس کی قصہ کی ہے۔ تو آج میں مشفق خواجہ صاحب کے بارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ میری بڑی کمزوری ہے کہ فطری طور پر مجھے بڑے لوگوں کے قریب جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑے لوگوں سے گریز کرتا ہوں، قریب نہیں جاتا۔ بڑوں سے میری مراد عمر، علم، عہدے یا دولت میں سے کسی اعلیٰ منصب پر فائز تقریباً تمام لوگ ہیں۔ یہ نہ میری کثر نفسی ہے، نہ غرور اور نہ احساس کمتری۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے جو مجھے بڑے لوگوں کے قریب جانے سے روکتی ہے۔ اس ایک عادت کی وجہ سے، بس یہ ایک میری عادت ہے جس کی وجہ سے مجھے کئی مشکلات سے محفوظ و مامون کر رکھا ہے، اور دوسری طرف بہت سے فوائد سے محروم ہوں۔ تو مشفق خواجہ کے انتقال کی خبر پڑھ کر مجھے اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس ہوا اور بڑا غصہ بھی آیا۔ ان سے ملنے کا اشتیاق علم و ادب کے کسی طفل مکتب سے لے کر اس میدان کے بڑے سے بڑے شہسواروں کو رہا، لیکن میں نے اپنی فطری کمزوری سے زیادہ اس خیال کے تحت ان کے گھر جا کر ملاقات سے ہمیشہ گریز کیا کہ ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور میں ان کے کام میں مخل ہو کر ان کی تحقیق کے منتظر لوگوں کو اس سے محروم کرنا نہیں چاہتا۔ آج میں یہ بات بڑے فخر اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں مشفق خواجہ صاحب سے ملاقات کی جب بھی خواہش کرتا، وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ اس کی گواہی شاید ان کی بیگم، جنہیں ہم سب آمنہ آپا کہتے تھے، وہ دے سکتی ہیں۔ مجھے تو صرف اس لیے یہ بات معلوم ہے کہ کسی تقریب میں مشفق خواجہ اور آمنہ آپا سے اتفاقاً ملاقات ہو جاتی تھی تو وہ سلام دعا اور مصافحے کے بعد اکثر اپنی روایتی نرمی اور شگفتگی کے ساتھ فرماتے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے میرا دوہرا تعلق ہے۔ اب اتنی بڑی شخصیت کا مجھے یہ کہنا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے میرا دوہرا تعلق ہے، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس فقرے میں ان کی یہ شکایت پنہاں ہوتی تھی کہ میں ان کے گھر پر کبھی حاضر نہیں ہوا۔ ایک تعلق تو جسارت اور تکبیر سے ان کی اور میری دیرینہ قلمی وابستگی کا تھا، یعنی وہ اور میں دونوں روزنامہ جسارت میں کام کرتے تھے۔ وہ خود تو دفتر نہیں آتے تھے، لیکن ان کے کالم بڑے شہرۂ آفاق کالم ہوتے تھے۔ دوسرا یہ کہ میری بیگم
کالج میں آمنہ آپا کی شاگرد رہ چکی تھیں۔ استادی و شاگردی کا یہ رشتہ بعد میں ان کے خاندانی مراسم میں بدل گیا تھا۔ بدقسمتی سے شادی کے بعد میری بیگم بھی ان کے گھر کبھی نہ جا سکی۔ البتہ ان کے خاندان کی شادی بیاہ کی تقریبات میں بیگم و مشفق خواجہ اکثر شریک ہوتے اور وقت پر پہنچ جاتے تھے۔ میں جب پہنچتا اور انہیں پہلے سے تقریب میں موجود پاتا تو یک گنا احساس مسرت کے ساتھ یہ دکھ بھی ہوتا کہ وقت کی بے انتہا قدر کرنے والے مشفق خواجہ صاحب کتنی محبت سے اپنا سرمایہ وقت فضول رسومات پر لٹا رہے ہیں۔ میں نے ان محفلوں میں اکثر اس مثالی جوڑے کو لوگوں سے الگ تھلگ ایک میز پر پایا۔ شادی حال میں داخل ہونے کے بعد میری ان پر نظر پڑ جاتی اور میں سلام کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو نہایت شفقت کے ساتھ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور پھر مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے، جن میں اخبار یا رسالے کے بعض امور، علمی و تحقیقی مباحث یا پھر کالم نویسی کے مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ ایک بار نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھے کہ آپ اپنے ایک کالم کو کتنی مرتبہ لکھتے ہیں؟ میں نے ہنس کر بڑی بے نیازی سے کہا کہ لکھتا ایک ہی مرتبہ ہوں، لیکن اخبار کے لیے بھیجنے سے پہلے اسے دوبارہ پڑھ کر کہیں اصلاح و ترمیم کر دیتا ہوں۔ بڑی حیرت سے فرمایا، میں تو کئی بار لکھ کر پھاڑتا ہوں، تب کہیں جا کر ایک کالم تیار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے کالموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ آپ کسی مالی مجبوری یا ضرورت کے تحت نہیں لکھتے، بلکہ اپنے ذوق و شوق اور آمد کے مطابق کچھ لکھتے ہیں۔ جب کہ کالم نویس اخباری ملازم ہو تو اسے اکثر اوقات ضرورت اور جگہ پوری کرنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آمد ضروری نہیں ہے، وہ بیٹھ جائے کہ بس آج کالم پورا کرنا ہے تو جو سمجھ میں آتا ہے لکھ دیتا ہوں۔ روزنامہ جسارت میں ابو المظفر کے بعد صلاح الدین شہید نے مجھے اور طاہر مسعود کو بلا کر ان کے کالم کی جگہ پوری کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ وہ ہفتے میں 7 کالم لکھا کرتے تھے، تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ ابو المظفر صاحب تو چلے گئے، اب آپ دونوں یعنی میں اور طاہر مسعود صاحب 7 دن آپس میں بانٹ لیں۔ اس وقت طاہر مسعود پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر نہیں بنے تھے، بلکہ جسارت کی رپورٹنگ ٹیم میں شامل تھے۔ انہوں نے ہفتے میں صرف 2 دن کالم لکھنے کی حامی بھری۔ چنانچہ بقیہ 5 دنوں کے لیے یہ کام میرے سپرد کیا گیا، یعنی صلاح الدین صاحب نے کہا بھئی عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ 5 دن کمالی صاحب آپ پورے کریں گے۔ میں نے اپنے تدریسی اور ادارتی فرائض کے علاوہ اس ذمہ داری کو بھی کافی عرصے تک نبھانے کی کوشش کی۔ اس دوران ڈاکٹر طاہر مسعود نے کئی بار مجھ سے کہا کہ آپ ہفتے میں 5 دن کیسے لکھ لیتے ہیں، جبکہ میرے لیے تو ہفتے میں 2 دن بھی کالم لکھنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھار ان دنوں میں بھی غائب ہو جاتا ہوں۔ میں نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ آپ کے اور میرے کالموں کے معیار میں اسی لیے تو نمایاں فرق ہے، میں خانہ پوری کرتا ہوں اور آپ علم و ادب پروری۔ مشفق خواجہ صاحب سے میرا غائبانہ تعارف اس وقت ہوا جب میں روزنامہ جسارت میں ادارتی صفحے کا نگران تھا۔ میرے صفحے پر سب سے خوبصورت تحریر اندیشہ شہر ہوتی، جو غریب شہر کے نام سے چھپتی تھی، یعنی اس کے لکھنے والے کا نام غریب شہر ہوتا تھا۔ کافی عرصے بعد یہ راز کھلا کہ غریب شہر علم و ادب، تحقیق و تنقید، طنز و مزاح اور شعر گوئی کی 7 اقلیم کے شہنشاہ مشفق خواجہ ہیں۔ اس وقت تحریر کی سلاست و صلاوت، فصاحت و بلاغت اور شائستگی و شگفتگی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اس جیسی تحریر ان کے دور میں کسی اور کی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خالص شعری و ادبی موضوعات پر سخن در سخن کے عنوان اور خامہ بگوش کے قلمی نام سے سالہ سال تک
اس قدر نفیس کالم لکھتے رہے کہ ان کی تازگی نہ صرف آج تک برقرار ہے بلکہ اردو ادب میں کئی صدیوں تک یادگار رہے گی۔ کالم اندیشہ شہر پڑھ کر پھر ان کا ایک مزاحیہ کالم ہوتا تھا اندیشہ شہر، جو ادارتی صفحے پر چھپتا تھا، تو وہ پڑھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عام شہریوں کے مسائل اور سیاسی موضوعات پر یہ تحریریں نہایت خاموش طبع اور خالص ادب کے تحقیق و تخلیقی کاموں میں ڈوبے ہوئے ماہر و مشاق غواص مشفق خواجہ صاحب کی ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اتنے سنجیدہ آدمی اتنی مزاحیہ تحریریں بھی لکھتے ہیں۔ اس دور کا ایک کالم مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ غریب شہر نے جامعہ کراچی سے ریٹائر ہونے والے وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا ایک فرضی انٹرویو لکھا، جو روزنامہ جسارت کے کالم اندیشہ شہر میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد نہ جانے کیوں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی سیاسی جماعت تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ یہ انٹرویو ان کی اسی حیثیت میں تھا جو سراسر تنزیہ و فکاہیہ تھا۔ اگلے روز ہمیں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا نہایت برہمی کے عالم میں تحریر کردہ ایک مکتوب ملا، جس میں اس بات کی پرزور تردید کی گئی تھی کہ انہوں نے کسی کو کوئی انٹرویو دیا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ فرضی اور خیالی انٹرویو ہے۔ اتنے بڑے عالم اور یعنی وائس چانسلر جیسے عہدے پر ریٹائر ہونے والے شخص کے بارے میں جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑا افسوس بھی ہوا کہ وہ یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ انٹرویو فرضی ہے۔ تو انہوں نے بہت برہمی کے عالم میں مکتوب لکھا، جس میں اس بات کی پرزور تردید کی گئی تھی کہ انہوں نے کسی کو کوئی انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس فرضی انٹرویو میں شائع کی جانے والی تمام باتیں قطعی غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اللہ دے اور بندہ لے، مشفق خواجہ صاحب کو اپنے کالم کے لیے ایک اور موضوع مل گیا، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے جواب میں اپنی تحریر کا حق ادا کر دیا۔ ایسا دلچسپ جواب لکھا اس کا، وہ بھی یادگار ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جیسی قابل احترام علمی شخصیات کا پاکستان کی سیاسی دلدل میں پھنسنا ہوش و حواس سب کو معاف کر دینے کے مترادف تھا۔ کراچی سے روزنامہ امت کا اجرا ہوا تو اس کے مدیر اعلیٰ جو مرحوم ہو گئے رفیق افغان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ مشفق خواجہ اپنی شگفتہ تحریروں کا امت کے صفحات پر اثر نو جادو جگائیں۔ وہ محمد صلاح الدین صاحب کی شہادت کے بعد تکبیر میں سخن در سخن کے عنوان سے ادبی کالم لکھنا چھوڑ چکے تھے، جس کا سبب انہوں نے اپنی بے پناہ تحقیقی کاموں کی مصروفیات کو بتایا۔ جناب رفیق افغان نے مجھ سے کہا کہ میں خواجہ صاحب کو فون کر کے انہیں سیاسی یا ادبی کالم لکھنے پر آمادہ کروں۔ اس وقت وہ مخطوطات اردو پر زبردست تحقیقی کام کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے بڑی نرمی سے معذرت کر لی۔ رفیق افغان صاحب کے کہنے پر میں نے کافی عرصے بعد ایک بار پھر مشفق خواجہ صاحب سے وہی فرمائش کی تو انہوں نے اپنی مصروفیات کی تفصیل بتا کر مجھے اس بات کا قائل کر لیا کہ وہ جس فرض کی انجام دہی میں مصروف ہیں، کالم نویسی کے مقابلے میں اس کی کہیں زیادہ اہمیت ہے۔ میری طرح ان سطور کے قارئین کو بھی یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ میں جلد از جلد گفتگو ختم کر کے ان کا قیمتی وقت بچانا چاہتا تھا، لیکن دونوں مرتبہ وہ ذاتی و خاندانی احوال دریافت کرنے کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے، جو ان کی شرافت، رواداری اور اخلاقی برتری کی دلیل تھی۔ آج کی گفتگو ذرا طویل ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا بقیہ احوال بیان کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔